وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم صدق اللہ العظیم. حاضرین خطبہ جمعہ، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہم سب لوگوں کے لیے ایک درس عبرت ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی ابتلا، آزمائش اور مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے گزاری ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اہم اور چار اہم واقعات ایسے آئے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لی ہے. ان میں سر فہرست اور سب سے پہلی بڑی جو آزمائش ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالا جانے والا واقعہ ہے کہ جب آگ کا ایک زبردست تالاب تیار کر دیا جاتا ہے اور ایسے شعلے بھڑکائے جاتے ہیں جن کے شعلے فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کو بھی اپنا شکار بنا رہے ہیں. ایسی دہکتی اور بھڑکتی ہوئی آگ سامنے تیار ہے اور پھر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آفر کرتا ہے کہ اگر اب بھی آپ باز آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان بتوں کی برائیاں نہیں کریں گے تو اس کے بعد آپ کو آگ میں ڈالنے سے روک دیا جائے گا، پھر آپ کو یہ عذاب نہیں دیا جائے گا. لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے جس دھن میں لگے ہوئے تھے، دعوت کے جس طرز پر چل رہے تھے، فرماتے ہیں کہ مجھے اس آگ سے بچنے کی کوئی خواہش اور تمنا نہیں ہے، بس مجھے تو ایک یہ دھن ہے کہ اللہ رب العزت نے جو پیغام مجھے دیا ہے وہ تمام انسانیت تک پہنچاتا رہوں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کی تیاریاں ہوتی ہیں اور آگ کی تپش اور لپٹیں دور تک پہنچ رہی تھیں تو ڈائریکٹ بھی جو ہے آگ میں نہیں ڈالا جا سکتا، اس لیے ایک جھولے کے ذریعے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جاتا ہے. عین اس وقت میں تمام ملائکہ فرشتے آسمان یہ منظر دیکھ رہا ہے، زمین منظر دیکھ رہی ہے اور مخلوقات جو ہیں وہ انگشت بدندہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے عزائم اور ارادے کتنے پکے ہیں کہ دہکتی ہوئی آگ کے مناظر دیکھنے کے بعد بھی ارادے کمزور نہیں پڑ رہے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے سامنے فریادی ہوتے ہیں کہ پروردگار اگر اجازت ہو تو ایک بار ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں اور ان کا کچھ تعاون کر سکیں. چنانچہ اللہ کی طرف سے اجازت ملتی ہے. جبریل علیہ السلام آ کر آفر دیتے ہیں کہ ابراہیم اگر آپ اس آگ سے بچنا چاہتے ہو تو بتا دیجئے، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن توحید پرست حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ جبریل ذرا یہ بتاؤ کہ آپ کو میری مدد اور تعاون کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے یا آپ خود اپنی طرف سے آئے ہیں؟ چنانچہ جبریل عرض کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی اور میں اپنی طرف سے آیا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے مجھے پیشکش نہیں کی تھی. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام معذرت کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس نے مجھے حکم دیا ہے میں اسی کے حکم کا فرمانبردار رہوں گا اور اللہ کی مدد کے علاوہ کسی کی مدد مجھے درکار نہیں ہے. چنانچہ آگ میں ڈالا جاتا ہے اور ادھر سے اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، حکم آتا ہے آگ کو، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، کہ آگ ابراہیم پر سلامتی بن جا اور ٹھنڈک بن جا، ایسی ٹھنڈک اور ایسی راحت جس میں ابراہیم کو ذرہ برابر بھی جو ہے پریشانی اور مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے. چنانچہ آگ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل و گلزار بن جاتی ہے. اب اس کے بعد دوسرا ایک اہم واقعہ یہ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے وطن
بادشاہ تھا، وہاں پر جو لوگ رہتے تھے وہ شرک میں مبتلا تھے اور اللہ رب العزت کے نافرمان تھے۔ چنانچہ مصر کے بادشاہ کے جو ہرکارے اور کارندے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو لے کر اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور مصر کا بادشاہ حضرت سارہ علیہ السلام سے اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتا ہے، ان کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایسا کرشمہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ حضرت سارہ علیہ السلام کی جانب اپنا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا ہاتھ شل ہو جاتا ہے، کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس کے بعد وہ توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اب آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ حضرت سارہ علیہ السلام سے بولتا ہے کہ آپ دعا کریں کہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے۔ پھر ہاتھ ٹھیک ہوتا ہے، 3 مرتبہ یہی واقعہ پیش آتا ہے کہ وہ ہر مرتبہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو شل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ جان لیتا ہے کہ یہ کوئی بہت سعید اور پاک روح ہے، اس کو جو ہے اپنی ہوس کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ چنانچہ ان سے متاثر ہو کر اپنی ایک خاص الخاص جو باندھی تھی اسے حضرت سارہ کی خدمت میں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اسے اپنی خدمت میں رکھیے، اور عزت اور احترام کے ساتھ انعام و اکرام دے کر وہاں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سارہ کو رخصت کرتا ہے۔ اس کے بعد میں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں قیام پذیر ہوتے ہیں، اور چونکہ کافی عمر ہو چکی تھی، کوئی اولاد نہیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب هب لي من الصالحین کہ پروردگار مجھے ایک نیک اور صالح بیٹا عطا فرما دیجیے۔ پیغمبروں کی جو دعائیں ہوتی ہیں اور قرآن کریم نے جو منوان انہیں ذکر کیا ہے اس میں ایک بڑی حکمت یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں حضرت ہمارا گھنٹوں اپنے الفاظ میں دعائیں مانگنا اور کسی پیغمبر کی نقل میں کسی ایک آیت کا یا آیت کے ایک ٹکڑے کا پڑھ لینا وہ زیادہ بہتر ہے ہمارے گھنٹوں کی دعاؤں سے۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب دعا کرتے ہیں تو صرف اولاد کے لیے دعا نہیں کرتے، ایک شرط لگا کر دعا کرتے ہیں رب هب لي من الصالحین کہ پروردگار صالح اولاد عطا فرما دیجئے، ایسے اولاد جو اپنے والدین کی فرمانبردار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبردار ہو، اسلامی شریعت کی تابعداری کرنے والی ہو۔ چنانچہ قرآن کریم بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خوشخبری دی تو انہوں نے صالح اولاد مانگی تھی۔ قرآن کریم میں جو الفاظ ذکر کیے گئے دعا قبول ہونے کے بعد کے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی گئی کہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، آپ کو اولاد عطا کی جاتی ہے، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ کہ ہم نے انہیں ایک بردبار، ایک سلیم الطبع، ایک سمجھدار بیٹا جو ہے عطا فرمایا۔ تو قرآن کریم نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ایک شرط تھی کہ صالح اولاد عطا فرما دیجئے، جب خوشخبری دی ہے تو ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ صرف بیٹا پیدا نہیں ہو رہا ہے بلکہ ایک فرما بردار، ایک بردبار، ایک حلیم بیٹا پیدا ہو رہا ہے، ایک حلیم بیٹے سے آپ کو نوازا جا رہا ہے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی ہاجرہ خوش ہوتی ہے، ہاجرہ کے ہی بطن سے جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے فوراً بعد ایک دوسری بڑی آزمائش آ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اس بیٹے کو جسے آپ نے تمناؤں سے مانگا ہے، بڑی آرزو کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر میں جس اولاد سے نوازا ہے اس اولاد کو اور اس کی ماں کو وادی غیر ذی زرع میں ایک سنسان جنگل میں جو ہے چھوڑ کر آ جائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلتے ہیں، اور جب مینا کے قریب پہنچتے ہیں، جب صفا اور مروہ کے قریب پہنچتے ہیں تو یہ دو پہاڑیاں ہیں صفا اور مروہ، ان کے نشیبی علاقے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور سارہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ایک اندازہ لگائیے، تصور کیجئے کہ ایک سنسان جنگل ہے، ایک صحرا ہے جس میں کوئی آدمی نہیں ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے اور زندگی گزارنے کے کوئی سامان وہاں پر میسر نہیں ہے۔ اللہ کا ایک بندہ اللہ کے حکم اور اس کے فرمان کو پورا کرنے کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو اور اپنی چہیتی بیوی کو اس سنسان جنگل میں چھوڑ کر چل دیتا ہے۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس مڑنے کا ارادہ کرتے ہیں تو سارا
3 मरतबा सवाल होता है, तीनों मरतबा खामोशी रहती है। आखिर में हाजरा चूंकि अल्लाह के एक नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी थी, इसलिए पहचान जाती हैं कि ये भी कोई इनकी जिंदगी की बड़ी आजमाइश होगी और अल्लाह का हुक्म हुआ होगा। चुनांचे खुद से सवाल करती हैं कि हमें यहाँ छोड़ने के पीछे क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इशारा देते हैं कि हाँ, ये अल्लाह का ही हुक्म है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म की तामील में फिर वो बोलती है कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो हमें नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अल्लाह के भरोसे हमें छोड़कर चले जाइए। ये होती है हुक्म की तामील कि अल्लाह के हुक्म की तामील में अपने चहीते बेटे और चहीती बीवी को तो छोड़ दिया, लेकिन जब वापस मुड़ रहे हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कर रहे हैं, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह फजअल अफ़इदतम मिनन नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समरात लअल्लहुम यशकुरून। अब वो दिल भी तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल है कि पत्थर रखकर औलाद को तो छोड़ दिया है, बीवी को जंगल में छोड़ दिया है, तो उसके बाद दुआ करते हैं कि परवरदिगार, मैंने आपके हुक्म की तामील में अपनी औलाद को इस वादी गैर ज़रा में छोड़ दिया है और इस बुनियाद पर छोड़ा ताकि ये हमारी औलाद नमाज़ें कायम करे, अल्लाह की फरमाबरदार हो और इनकी जो औलादें हो, आइंदा जो हमारी नस्लें हो, वो भी नमाज कायम करने वाली हो, अल्लाह की मुती और फरमाबरदार हो। लेकिन परवरदिगार, इस सहरा में जिंदगी गुजारना भी तो मुश्किल है, तो आप ऐसा सामान फराहम कर दीजिए कि आसपास के तमाम इलाके के रहने वाले लोगों के दिलों को फेर दीजिए और इस इलाके की जानिब मुतवज्जे कर दीजिए ताकि उन्हें भी जो है हमारी औलादों को कुछ फ्रूट्स हासिल हो सके, खाने का कुछ सामान पहुंच सकता हो और ताकि वो भी आपके शुक्रगुजार बंदे बन सकते हो। चुनांचे दुनिया ने देखा कि वही एक वादी गैर ज़रा जो गैर आबाद था, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे इस तरह से आबाद किया कि आज उससे ज्यादा आबाद कोई इलाका नहीं है। वहाँ दुनिया के दिल, अहले ईमान के दिल उस इलाके को देखने के लिए, उसकी ज़ियारत करने के लिए खींचे चले जाते हैं। लोग तहज्जुद की नमाजों में दुआ करते हैं कि परवरदिगार, एक मर्तबा तो अपने घर की ज़ियारत हमें अता कर दीजिए। चुनांचे कुर्बानी के बाद ये इनामात मिलते हैं। यहाँ हमें एक इबरत ये भी मिलती है कि हम अपनी औलादों के लिए बेहतर दुनिया के लिए जो दुआ करते हैं, उसी के साथ साथ उनकी बेहतर आखिरत के लिए भी दुआ करते रहें और दुनिया के लिए भी दुआ करें, क्योंकि दुनिया के लिए दुआ करना शरीयत के मुनाफी नहीं है, ये बल्कि शरीयत का ऐन मंशा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खासकर दुनियावी फ्रूट्स हासिल करने के लिए अपनी औलाद के ताल्लुक से दुआ की है। चुनांचे उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में एक तीसरा बड़ा इम्तिहान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की शक्ल में लिया जाता है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को छोड़कर, बीवी को छोड़कर वापस जो है फलस्तीन पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद जब बच्चा इस लायक होता है कि वो दौड़ सकता हो, चल सकता हो, कुछ काम करने में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हाथ बटा सकता हो, उस वक्त में एक ख्वाब देखते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने जिगर गोशे को ज़िबा कर रहे हैं। चुनांचे सुबह को बेदार होते हैं और कुछ ऊंट अल्लाह के नाम से कुर्बान करते हैं। दूसरी रात में सोते हैं, फिर वही ख्वाब देखते हैं, फिर दूसरी मर्तबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते हैं। लेकिन तीसरी रात में फिर वही ख्वाब देखते हैं, तो खलीलुल्लाह समझ जाते हैं कि कुर्बानी जो है ऊंटों की नहीं मांगी जा रही है, बल्कि जिगर गोशे की, इकलौते बेटे की कुर्बानी मकसूद है। चुनांचे फलस्तीन से चलते हुए मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचते हैं और अपने बेटे इस्माइल को सारी रुदात सुनाते हैं कि या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अस्बाउ फंजुर माज़ा तरा। कुरान करीम के एक एक लफ्ज पर जानिसार हो जाइए, कुर्बान हो। इरशाद फरमाया या बुनैया। या बुनैया एक समझिए कि पेट नेम है। हम अपनी औलाद का कोई एक मखसूस नाम रखते हैं, लेकिन जब हम अपनी औलाद पर बहुत ज्यादा निछावर होना चाहते हैं, बहुत ज्यादा अपनी औलाद को प्यार कर रहे होते हैं, उस वक्त में हम अपनी औलाद को उस नाम से नहीं पुकारते, बल्कि कोई एक प्यारा सा नाम उसका लेते हैं। ऐसे ही प्यारे नाम के साथ खिताब करते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम, मेरे जिगर गोशे, मेरे दिल के टुकड़े
ज़िबा कर रहा हो, फंसुर माज़ा तरा, बताओ अब आपकी क्या राय है। इस्माइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या अबती फअल मा तु'मर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। जिस तरह से प्यार से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे को मुखातब करते हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम भी उसी प्यार से पुकारते हैं, ए अब्बा जान। या अभी नहीं कहा, या अबती, ए अब्बा जान। और ज्यादा प्यार है इस जुमले में, इस लफ्ज में कि ए अब्बा जान, आप मुझे कुर्बान कर दीजिए, आपको जो हुक्म मिला है आप उस हुक्म को पूरा करिए और इंशाअल्लाह अनकरीब आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। मैं आपके इस इम्तिहान और इब्तिला के मरहले में कोई भी जो है बेसब्री का मुजाहरा नहीं करूंगा, बल्कि अपने आप को, अपनी जान को अल्लाह के लिए कुर्बान कर दूंगा और अपने आप को पेश कर दूंगा ताकि आप इम्तिहान में कामयाब हो सकते हो। यहाँ एक लम्हे रुककर हमें सोचना चाहिए कि ये क्या तरबियत थी, किस तरह की तरबियत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद की थी। कितनी ज्यादा अच्छी तरबियत जनाब हज़रत हाजरा ने अपने एक फर्जंद की थी कि जब उन्हें अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने का मरहला आता है तो बाप तो कोई चोचरा नहीं करता, लेकिन बेटा भी किसी किस्म की तावील का साथ नहीं लेता है और बेदरेग अपने आप को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने के लिए सुपुर्द कर देता है कि आप वो कर गुजरिए जिसका आपको हुक्म मिला है। यहाँ पर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की इस वक्त में जितनी उम्र है, किसी ने 12-13 साल बताई, किसी ने 14-15 साल रिवायत में जो है आई है। इन 12-13 या 14-15 सालों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुलाकात हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से मुश्किल से चंद मरतबा ही होती है। यानी पूरी जो तरबियत हुई है जनाब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की, वो उनकी वालिदा जनाब हज़रत हाजरा ने की है। तो जनाब हाजरा ने कैसी जबरदस्त तरबियत की होगी कि जब उनसे एक ना मासूम बच्चा, छोटी उम्र का बच्चा, उससे कहा जाता है कि आपको अल्लाह के लिए कुर्बान होना है, तो बच्चा पहली मर्तबा में जो है अपने आप को पेश कर देता है। अब हम अंदाजा लगाएं कि जो शरीयत हमसे मुतालबा करती है कि हम वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात की तामील करें, हमने भी अपनी औलादों की क्या वही तरबियत की है कि हमारी औलादें भी अपने आप को अल्लाह के अहकामात के जो है सुपुर्द कर देती हो और अल्लाह के अहकामात और फरामीन पर अमल पैरा हो जाती हो। और अगर वाक़ई ऐसा नहीं है तो फिर हमें इस वाक़े से इबरत हासिल करने की जरूरत है कि हमें अपनी औलाद पर कितना काम करने की जरूरत है, कितना ज्यादा उनका ज़हन बनाने की जरूरत है। उसके बाद एक चौथा मरहला आता है, आखिरी मरहला जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में काबे की तामीर का। काबे की बुनियादें जो है, काबे की जो दीवारें और इमारत थी वो मुनहदिम हो चुकी थी, कुछ बुनियादें जो है बाकी बची थी। अब बुढ़ापे का आलम है और उस बुढ़ापे के आलम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हुक्म होता है कि अपने बेटे इस्माइल को साथ लेकर आप अल्लाह के घर की तामीर कीजिए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म की तामील में जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को लेकर अल्लाह का घर दोबारा से जो है तामीर फरमाते हैं। और जब तामीर कर रहे हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआएं भी जो है मांगते चले जाते हैं, अल्लाह के हुजूर दुआ गो है। इस वाक़ये से भी हमें एक बड़ी इबरत ये मिलती है कि जब हम अल्लाह के हुक्म के किसी पे हो तो हमारे दिल में एक लम्हे के लिए भी किसी किस्म का घमंड, तकब्बुर और रियाकारी के जज्बात नहीं होने चाहिए। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाने काबे की तामीर कर रहे हैं तो वो उस चीज को नहीं देख रहे हैं कि एक रिकॉर्ड बन रहा है कि सिर्फ एक बाप और एक बेटा दो लोग मिलकर अल्लाह के घर को तामीर कर रहे हैं। ऐसे तकब्बुर के जज्बात उनके दिल में नहीं आते, बल्कि वो दुआ करते हैं, इस यरफअ इब्राहीम अल-क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। कि जब इब्राहीम और इस्माईल खाने काबे की दीवारों को उठा रहे थे और खाने काबा को तामीर कर रहे हैं तो दुआ करते जाते हैं कि परवरदिगार, ये जो हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने दरबार में इस मेहनत को, हमारी इस कोशिश और काविश को कबूल फरमा लीजिए। बिलाशुबा आपको सुनने वाले भी हैं, जानने वाले भी हैं। और उसके बाद दुआ करते हैं, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। कि परवरदिगार हम दोनों को, यानी बाप और बेटे दोनों को और हमारी आने वाली औलादों को भी अपना फर्माबरदार बना लीजिए, अपने हुक्म की तामील करने वाला बना दीजिए, आपके एक इशारे पर सब कुछ करने वाला बना दीजिए और हमारी औलादों को भी यही चीजें अता फरमा दीजिए, फर्माबरदारी, जानिसारी, वअरीना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर
بتا دیجئے کہ کس طرح سے کرنا ہے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. بلا شبہ آپ تو توبہ قبول کرنے والے, بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں. تو عزیزان محترم, جب ہم اللہ کے کسی حکم کی تعمیل کر رہے ہوں تو قرآن کریم کی آیتیں ہم سے مطالبہ کرتی ہیں کہ ہم تکبر کے جذبات اپنے دل میں نہ لائیں, بلکہ اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہیں کہ جس عمل کی آپ نے ہمیں توفیق دی ہے اس عمل کو اپنے دربار میں قبول بھی فرما لیجئے. اس لیے کہ اگر کوئی عمل ہم کتنا بھی بہتر کرتے ہو, اللہ کے دربار میں اگر قبول نہیں ہے تو پھر اس عمل کے کرنے کا بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد ایک بہت زبردست دعا کرتے ہیں, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ انک انت العزیز الحکیم. کہ پروردگار, ہماری اولادوں کی جو اولادیں یہاں پر آباد ہو, جو قومیں آباد ہو, تو آپ ان میں اپنی طرف سے ایک رسول بھیج دیجئے تاکہ مرور زمانہ کے بعد اگر لوگ دین اسلام کے منہج سے ہٹ جائیں تو پھر ان کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے, ان میں دعوتی کام کرنے کے لیے کوئی پیغمبر, کوئی رسول جو ہے آئے تاکہ وہ صحیح راستے پر آ جائیں. انہیں علم کی تعلیم دے, حکمت کی تعلیم دے, تزکیہ نفس کریں ان کا. بلا شبہ آپ تو زبردست حکمت والے ہیں. عزیزان محترم, ہم اللہ کے سامنے بہت سے اپنے مقاصد کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں, اور اگر کچھ دنوں میں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو ہم کبھی کبھی اپنے دل میں اور کبھی اپنے مخصوص لوگوں میں اس کا اظہار بھی کر دیتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی نسل میں پیغمبر اور رسول بھیجنے کے لیے دعا کرتے ہیں اپنی زندگی میں, لیکن وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. اس کے اثرات اور ثمرات ظاہر کب ہوتے ہیں؟ تقریباً 4000 یا 4500 سال کے بعد اس کے اثرات اور ثمرات ظاہر ہوتے ہیں. اللہ رب العزت سے ہم جو بھی دعا مانگتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ فوراً اس کے رزلٹ آ جائے, فوراً وہ دعا جو ہے ظاہر ہو جائے, اس کے اثرات ظاہر ہو جائے. مکہ المکرمہ کی وادی میں جس پیغمبر کے بھیجنے کی اللہ نے دعا کی تھی, وہ تقریباً 4 یا 4500 کے سال کے بعد جو ہے ظہور پذیر ہوئی ہے جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں. تو عزیزان محترم, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں زیادہ سے زیادہ کثرت کریں, زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے دعائیں کریں, گڑ گڑائیں, اور اگر وہ ظاہری اعتبار سے قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے تو آسودہ دل ہونے کی ضرورت نہیں ہے, شکست خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں, بس ان کے طریقے جو ہے بدل دیے جاتے ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ فوراً ہماری دعا کا اثر ظاہر کرتا ہے, کبھی کچھ وقت کے بعد ظاہر کرتا ہے, کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس دعا کا جو اجر ہے وہ آخرت میں ہمیں ملنے والا ہے, لیکن دعا تو رائگاں نہیں جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر مذبح کی طرف چلتے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کو پوری بات بتا دیتے ہیں کہ اب جا کر جو ہے قربان ہونا ہے. فلما اسلم وتلہ للجبین, چنانچہ جب مذبح میں جانے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا جاتا ہے اور پیشانی کے بل لٹایا جاتا ہے تو چھری پھیر رہے ہیں, لیکن چھری ہے کہ چلنے کا نام نہیں لے رہی ہے. اس وقت میں بعض روایات یہ بھی آئی ہیں کہ جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ ابا جان, آپ ایک کام یہ کر لیجئے کہ میری آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دیجئے اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دیجئے, تاکہ جب میں ذبح ہو رہا ہوں تو میرا چہرہ آپ کی آنکھوں کے سامنے نہ رہے. ایسا نہ ہو کہ باپ کی جو شفقت اور محبت ہے وہ اللہ کے حکم پر غالب آ جائے اور آپ کے ارادے کمزور پڑ جائے. چنانچہ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے, میری بھی آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی کرتے ہیں, اپنی آنکھوں پر پٹی باندھتے ہیں. اسماعیل کی آنکھوں پر جو ہے پٹی باندھی جاتی ہے. اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اسماعیل کے حلقوم پر چھری رکھ دی گئی ہے اور اس کے بعد چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن چھری ہے کہ چلتی نہیں ہے. پوری کوشش کر رہے ہیں, جتنی طاقت ہے لگائی جا رہی ہے, لیکن چھری چلنے کا نام نہیں لے رہی ہے. یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس میں تمام مخلوقات انگشت بدلتا ہے. آسمان یہ نظارہ دیکھ رہا ہے, زمین جو ہے نظارے دیکھ رہی ہے کہ اللہ کی محبت پر ایک بیٹے کی محبت غالب نہیں آ رہی ہے, اور ایک باپ اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہے اور پورے من سے جو ہے کوشش کر رہا ہے, لیکن وہ حلقوم پر چھری جو رکھی ہے وہ چلنے کا نام نہیں لے رہی ہے. بعد حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور خوشخبری دیتے ہیں, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, کہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين, آپ نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا, بلا شبہ آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے. اور یہ کوئی چھوٹی موٹی آزمائش نہیں تھی, یہ بڑی آزمائش تھی. قرآن کریم کہتا ہے ان هذا لهو البلاء المبین, یہ بڑی واضح اور کھلی ہوئی آزمائش
خواہش کی. چنانچہ ایک دمبا جو ہے جناب حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے لے کر آتے ہیں اور حکم ہوتا ہے کہ بیٹے کو قربان نہیں کرنا ہے, جتنا آپ کو عمل کرنا تھا اتنا آپ کر چکے ہیں, اب حضرت اسماعیل کے فدیے میں اس دمبے کو جو ہے ذبح کریے. چنانچہ وہ دمبا ذبح کیا جاتا ہے. ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی جاتی ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى, کہ بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کا وفادار بندہ تھا. ان کو جو بھی حکم دیا گیا انہوں نے اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کی, ہر حکم پر عمل کیا. عزیزان محترم, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا یہ واقعہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم زندگی کے ہر مرحلے میں اپنی قربانی دینے کے لیے, اپنی آل اولاد کی قربانی دینے کے لیے, اپنے گھر بار کی, اپنے کاروبار کی, اپنی محبوب ترین چیزوں کی, ہر چیز اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے تن من دھن سے تیار رہے. اور جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی مطالبہ آئے تو بغیر کسی جھجک اور تردد کے ہم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیں. چنانچہ اس کے بعد سے اللہ رب العزت کو ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا ایسی پسند آئی ہے کہ رہتی دنیا تک کے لیے اسے سنت ابراہیمی بنا کر زندہ کر دیا گیا ہے. ہر سال کروڑوں مسلمان اللہ کے راستے میں قربانی دے کر یہ عہد کرتے ہیں, اس عہد کی تجدید کرتے ہیں کہ ہم ظاہر کے اعتبار سے اس جانور کو ذبح کر رہے ہیں, لیکن حقیقت میں ہم تو ذبح کر رہے ہیں اپنی امنگوں کو, اپنی خواہشات کو, اپنی تمناؤں کو, اپنی آرزوؤں کو, اور ہم اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرنے کے لیے تیار ہیں. عزیزان محترم, جب ہم کسی جانور کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں اس وقت میں بڑا احتساب کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم کسی جانور کے حلقوم پر چھری پھیر رہے ہیں اس وقت میں جائزہ لیں کہ ہم قربانی کس کے لیے کر رہے ہیں. ریا کے لیے, نام و نمود کے لیے, لوگوں پر اچھا امپریشن ڈالنے کے لیے, یا اس لیے کہ اگر ہم نے قربانی نہ کی تو سماج کے لوگ کہیں گے کہ بندے نے قربانی نہیں کی ہے. عزیزان محترم, قرآن کریم میں اس غلط فہمی کو دور کر دیا گیا ہے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ, کہ جو کچھ تم قربانی کرتے ہو اللہ کے پاس نہ تو اس کا خون جاتا ہے نہ اس کا گوشت جاتا ہے, اللہ کے پاس تو اس کا تقویٰ جاتا ہے, پرہیزگاری جاتی ہے. کتنے خلوص سے قربانی کی گئی ہے, کتنا اخلاص سے قربانی کرتے ہوئے یہ چیز دیکھی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم, کہ بلا شبہ اللہ رب العزت نہ تو تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے, لیکن اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. کہ جب اللہ کے ایک حکم کی تعمیل کی جا رہی ہے تو دل کی کیفیت کیا ہے, دل میں ریاکاری کے جذبات ہیں یا اخلاق کے جذبات موجود ہیں. تو عزیزان محترم, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب ہم قربانی کریں تو اخلاص اور للہیت کے ساتھ قربانی کریں. میں نے پچھلے ہفتے بھی عرض کیا تھا کہ اگر اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے ہمیں بہت اچھی قربانی کرنا چاہیے. جتنا بڑے سے بڑا جانور خرید سکتے ہو, مہنگے سے مہنگا جانور خرید سکتے ہو, وسعت ہے تو ساری چیزیں کرنا چاہیے, لیکن ایک لمحے کے لیے بھی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ریا کے لیے قربانی کریں, کسی کو دکھانے کے لیے قربانی کریں. یہی وجہ ہے کہ آج کل دیکھتے ہیں کہ گلیوں میں جانور بے مقصد ٹہلائے جاتے ہیں. ایسی گلیوں سے بھی قربانی کا جانور گزارا جاتا ہے جن سے گزارنے کا کوئی تک نہیں بنتا, وہاں پر گھاس نہیں ہے, چرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے, اپنا گھر بھی اس گلی میں نہیں ہے, پھر کس مقصد کے لیے ہم اس گلی میں اپنے قربانی کے جانور کو لے کر آئے ہیں, یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز یہ کہ جب ہم قربانی کر رہے ہیں تو ایک عہد کریں کہ ہم قربانی جانور کی نہیں دے رہے ہیں, اسی کے ساتھ ہم اپنے غرور کی قربانی دے رہے ہیں, اپنی ناجائز خواہشات کی قربانی دے رہے ہیں, اپنی منچاہی زندگی گزارنے کی قربانی دے رہے ہیں, اور عہد کر رہے ہیں کہ اب جو ہماری زندگی گزرے گی وہ اللہ کے ایک حکم کی تعمیل میں گزرے گی, اللہ کے ایک فرمان کے مطابق گزرے گی. اگر اس طرح سے ہم قربانی کرتے ہیں تو یقین جانیے کہ اس قربانی کا بڑا اجر ہمیں ملنے والا ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قربانی کے جانور کے ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی دی جاتی ہے. صحابہ کو حیرت ہوئی, عرض کیا کہ اللہ کے رسول بہت سے جانوروں پر تو اون ہوتی ہے, یعنی ان میں تو بہت سارے بال ہوتے ہیں, ان کا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہ بھی ہر ایک روئے کے بدلے میں, ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. ایک تو یہ کہ ہم یہ جانیں کہ قربانی ایثار کا نام ہے, قربانی اپنے جذبات کو قربان کر دینے کا نام ہے, اور ہم اپنی تمام خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کرتے رہیں اپنی عملی زندگی میں پورے سال. قربانی کا یہ عمل ہم سے یہی مطالبہ کرتا ہے. گوشت کی تقسیم کو لے کر بہت سی بحثیں ہوتی ہیں کہ قربانی کا گوشت کا مصرف کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں
قربانی کے گوشت کی 3 تقسیمیں بتائی ہیں، اور یہ 3 تقسیمیں صرف سنت ہے، اگر ہم عمل کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور اسی پر عمل کرنا چاہیے، لیکن اس کے اپوزٹ کوئی تقسیم کرتے ہیں تو وہ بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ ناجائز ہے۔ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، دوسرا حصہ اپنے اقربا، دوست احباب اور رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ غربا اور یتیموں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے۔ اس اعتبار سے تقسیم کرنا چاہیے۔ آج کی اس دنیا میں جہاں گوشت کو جمع کرنے کے، گوشت کا اسٹاک کرنے کے ایسے وسائل پاس آ گئے ہیں کہ ڈی فریزر جو ہے عام طور پر موجود ہوتے ہیں، تو اس ترتیب کو لوگوں نے بگاڑ دیا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ذرا تلخ ہے لیکن حقیقت ہے کہ قربانی جب کی جاتی ہے تو عام طور سے ہم ان لوگوں کے گھر میں قربانی کا گوشت بھیجتے ہیں جو یا تو ہمارے دوست ہیں یا جن سے ہمیں ریٹرن گفٹ کی امید ہوتی ہے۔ اگر صاحب حیثیت ہے اس کے گھر پر اسی اعتبار سے گوشت بھیجا جائے گا، لیکن اگر کمزور طبقے کے لوگ ہیں جن کتنے مہینوں میں گوشت کھاتے ہوں گے، ایسے لوگوں کو یا تو کلیتاً نظر انداز کیا جاتا ہے یا کم سے کم یہ ہے کہ بہت کم مقدار میں ایسے لوگوں تک گوشت پہنچایا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں گوشت کا بڑا حصہ جو ہے یا تو ہم اپنی فیملی کے لیے استعمال کرتے ہیں یا اپنے دوستوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک بار غور کریے کہ قربانی کا مقصد ہی ایثار ہے، اور اس ایثار کے عمل میں ہم کیا چیز کر رہے ہیں؟ ہم اس ایثار کے عمل میں یہ کر رہے ہیں کہ ہم سماج میں تفریق پیدا کر رہے ہیں، ہم غریبوں اور یتیموں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت کے بڑے فضائل بیان کیے، یہاں تک حکم دیا گیا کہ اگر ولیمے کی دعوت آئے تو بغیر کسی معقول عذر کے اسے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اس ولیمے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے کہ لعنت ہو ایسے ولیمے پر جس میں مالدار لوگ ہوں، صاحب حیثیت لوگ ہوں، اور کسی غریب کو اس ولیمے میں شریک نہ کیا گیا ہو۔ ذرا اندازہ لگا کر دیکھیے کہ قربانی کا اتنا زبردست عمل، خلوص و للہیت والا عمل، اس عمل میں بھی اگر ہم سماج کی اس تفریق کو کرتے ہیں جس کی ہمیں تفریق کی اجازت ہی نہیں دی گئی ہے، پوری امت مسلمہ امت واحدہ ہے، اس میں پیسے کے اعتبار سے کوئی بھی تقسیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہے، تو ہم قربانی کا گوشت تقسیم کرتے ہوئے اس تقسیم کو بجا کیوں رکھتے ہیں؟ کسی لالچ کی بنیاد پر کسی مالدار کے گھر میں گوشت کیوں بھیجا جاتا ہے؟ جب ہم یہ عمل کر رہے ہوں تو ایک لمحے میں اپنے دل کے احتساب کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خلوص و للہیت کے ساتھ قربانی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی قربانیوں کو اپنے دربار عالی میں قبول فرمائے۔ عید الاضحیٰ کے اس تہوار کو خوشیوں کے ساتھ، امنگوں کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملک میں، ساری دنیا میں امن و امان کا ماحول پیدا فرمائے۔ اہل غزہ کی نصرت اور مدد فرمائے۔ جہاں بھی تمام عالم اسلام میں اہل ایمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا